حافظ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ روایت ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نواب صاحب رامپور کے دربار میں داخل ہو کر بلند آواز سے السلام علیکم کہتے، جو کہ آداب دربار کے خلاف تھا۔ اس میں اونچی آواز میں السلام علیکم کہا جائے۔ اس طرح آپ نواب صاحب کے آگے تعظیم کے لیے جھکتے بھی نہیں تھے۔ دربار میں داخل ہوتے درباری یہ لوگ، ان کا یہ رواج تھا کہ دربار میں داخل ہو، بڑے ادب سے داخل ہو اور بڑے جھک کے آگے بڑی آہستگی سے سلام کرو۔ تو توجہ دلائی گئی جب ڈاکٹر صاحب کو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو نواب صاحب نے تبدیلی اور سخت اقدامات کی دھمکی دی، آپ کو میں تبدیل کرا دوں گا اور بھی بہت سخت اقدامات کروں گا۔ یہ ڈاکٹر تھے، سرکاری ملازم تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے خدا کے ہاتھ میں آپ کی گردن ہے، جب چاہے آپ کو اس منصب سے ہٹا سکتا ہے۔ اور نواب صاحب کے دربار میں اس کو چیلنج کر دیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود کی خدمت اقدس میں دعا کے لیے عریضہ لکھا، جس کے جواب میں حضرت اقدس نے تحریر فرمایا، محبی عزیزی ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلامہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا کارڈ پہنچا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، مگر آپ نہایت استقامت سے اپنے تئیں رکھیں، کم دلی ظاہر نہ ہو، خدا تعالیٰ کا فضل ہر جگہ پر درکار ہے، مسافرت اور غربت میں دعا اور تضرع سے بہت کام لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نے وہ اثر دکھایا کہ نواب رامپور کو انگریز ریزیڈنٹ کی سفارش پر حکومت ہند نے دماغی مریض ثابت ہونے پر نااہل قرار دے دیا اور معزول کر دیا۔ جو شخص ڈاکٹر صاحب کو تبدیلی اور فراغت کی دھمکیاں دے رہا تھا، باوجود صاحب اقتدار ہونے کے خود ہی بیچارہ معزول ہو گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں لاہور کے اسٹیشن پر شام کو اترا، بعض اسباب ایسے تھے کہ چینیاں والی مسجد میں گیا، شام کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے بھائی میاں علی محمد نے مجھ سے کہا کہ جب عمل قرآن مجید و حدیث پر ہوتا ہے تو ناسخ و منسوخ کیا بات ہے؟ غیر امنیوں کا نظریہ ہے نا، کچھ آیتیں جو ہیں منسوخ ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، گو میر ناصر کے استاد تھے، دینی علم زیادہ ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے ذکر کیا ہوگا، مولوی محمد حسین بٹالوی سے۔ یہ ان دنوں جوان تھے اور بڑا جوش تھا، یہ خلیفہ اول کی پہلے کی بات ہے اس بیعت سے۔ تو کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ جوش سے مولوی صاحب ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، تم نے میرے بھائی کو کہہ دیا کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے، قرآن میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں نہیں ہے۔ تب بڑے جوش سے کہا کہ تم نے ابو مسلم اصفہانی کی کتاب پڑھی ہے؟ وہ احمق بھی قائل نہ تھا۔ خلیفہ اول کہتے ہیں میں نے کہا پھر تو ہم دو ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ سید احمد کو جانتے ہو؟ مراد آباد میں صدر الصدور ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں رامپور، لکھنؤ اور بھوپال کے عالموں کو جانتا ہوں، ان کو نہیں جانتا۔ اس پر کہا کہ وہ بھی قائل نہیں۔ تب میں نے کہا کہ بہت اچھا، پھر ہم اب تین ہو گئے۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ سب بدعتی ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نسخ کا قائل نہیں وہ بدعتی ہے۔ تو میں نے کہا تم دو ہو گئے، میں ناسخ و منسوخ کا ایک آسان فیصلہ آپ کو بتاتا ہوں، تم کوئی آیت پڑھ دو جو منسوخ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ان 5 آیتوں میں سے پڑھ دے تو کیا جواب دوں گا؟ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے سے پہلے کے قصہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ ہی سمجھائے تو بات بنے، فکر پیدا ہوئی۔ اس نے ایک آیت پڑھی، میں نے کہا
کہ فلاں کتاب نے جس کے تم بھی قائل ہو اس کا جواب دیا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ پھر میں نے کہا اور پڑھو، تو خاموشی ہو گیا۔ علماء کو یہ وہم رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حد تک ہو، اس لیے اس نے یہی غنیمت سمجھا کہ چپ رہے۔ لیکن آج کل کے علماء کا یہ حال نہیں، بیچارے ڈٹائی کی انتہا ہوئی ہے۔ وہ بھی بعد میں تو ان کا بھی یہی حال تھا، ویسے انہی کے آگے جاگ چل رہی ہے مولوی محمد حسین بٹالوی کی۔ اس خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ میرا خدا ہمیشہ میرا خزانچی رہا ہے۔ یہ توکل کی بھی ایک مثال ہے، کیونکہ میرا توکل ہمیشہ خدا پر رہا ہے اور وہی قادر ہر وقت میری مدد کرتا رہا ہے۔ چنانچہ ایک وقت مدینہ میں میرے پاس کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ رات کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ جب نماز عشاء کے لیے وضو کر کے مسجد کو چلا تو راستے میں ایک سپاہی نے مجھ سے کہا کہ ہمارا افسر آپ کو بلاتا ہے۔ میں نے نماز کا عذر کیا، پر اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں تو سپاہی ہوں، حکم پر کام کرتا ہوں، آپ چلیں ورنہ مجھے مجبوراً لے جانا ہوگا۔ ناچار میں اس کے ہمراہ ہو گیا۔ وہ ایک مکان پر مجھے لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک امیر افسر سامنے جلیبیوں کی بھری ہوئی رکابی رکھ کے بیٹھا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اسے جلیبی کہتے ہیں۔ کہا کہ ایک ہندوستانی سے سن کر میں نے یہ بنوائی ہیں، خیال کیا کہ اس کو پہلے کسی ہندوستانی کو ہی کھلاؤں گا، چنانچہ مجھے آپ کا خیال آ گیا، اس لیے میں نے آپ کو بلوایا۔ اب آپ آگے بڑھیں اور کھائیں۔ میں نے کہا نماز کے لیے اذان ہو گئی ہے، فرصت سے نماز کے بعد کھاؤں گا۔ کہا مذائقہ نہیں، ہم ایک آدمی کو مسجد بھیج دیں گے، پھر تکبیر ہوتے ہی آ کر کہہ دے۔ خیر میں کھا کر پیٹ بھر گیا تو ملازم نے اطلاع دی کہ نماز تیار ہے اور تکبیر ہو چکی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کیا۔ تو دوسری صبح ہی فرماتے ہیں کہ جب کہ میں اپنا بستہ صاف کر رہا تھا اور اپنی کتابیں الٹ پلٹ کر رہا تھا تو ناگہاں ایک پاؤنڈ مل گیا۔ چونکہ میں نے کبھی کسی کا مال نہیں اٹھایا اور نہ کبھی مجھے کسی کا روپیہ دکھلائی دیا، اور میں یہ خوب جانتا تھا کہ اس مقام پر مدت سے میرے سوا کوئی آدمی نہیں رہا اور نہ کوئی آیا، لہٰذا میں نے اسے خدائی عطیہ سمجھ کر لے لیا اور شکر کیا کہ بہت دنوں کے لیے یہ کام دے گا۔ حضرت حافظ روشن علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، سبق کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے کھانے کا وقت دور گیا۔ اس فکر میں تھے کہ کہیں میں چلا گیا تو کلاس نہ شروع ہو جائے۔ خلیفہ مسیح اول کی پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے حدیث کا سبق شروع ہو گیا۔ میں اپنی بھوک کی پرواہ نہ کر کے سبق میں مصروف ہو گیا۔ اور کہتے ہیں جب میں ابھی سبق پڑھنے والے طالب علم کی آواز سن رہا تھا اور سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا کہ یکایک سبق کی آواز جو تھی مدھم ہو گئی اور میرے کان اور آنکھیں باوجود بیداری کے سننے اور دیکھنے سے رہ گئے۔ اس حالت میں میرے سامنے کسی نے تازہ بتازہ تیار ہوا کھانا رکھ دیا، گھی میں تلے ہوئے پراٹھے اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ تو میں نے خوب مزے لے کر کھانا کھایا۔ جب میں سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا، تو میری یہ حالت پھر منتقل ہو گئی، واپس اسی پہلی حالت میں آ گیا اور مجھے پھر سبق کی آواز سنائی دینے لگی، مگر اس وقت بھی میرے منہ میں کھانے کی لذت موجود تھی اور میرے پیٹ میں سیری کی طرح جو کھانا کھانے کے بعد بوجھل پن ہوتا ہے وہ بھی موجود تھا، اور اسی طرح لگ رہا تھا کہ یہ کھانا کھانے سے مجھے بالکل تازگی ہو گئی ہے، جیسی کہ کھانا کھانے سے عموماً ظاہری کھانا کھانے سے ہوتی ہے، جبکہ میں کہیں گیا بھی نہیں تھا اور نہ کسی نے مجھے کھانا کھاتے دیکھا ہے۔ تو یہ بھی نظارہ ہے، خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے بھی اس نظارے کو بیان فرمایا ہے ایک جگہ اسی حوالے سے۔